قرآن مجید کا سورہ نمبر 65 سورہ طلاق۔ سورہ طلاق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 65 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 99 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے، اور اس سورہ میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ طلاق جذبات کی پامالی، اجتماعی زندگی کی تباہی اور اولاد کی بربادی کا سبب ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اسے مکروہ ترین مباح قرار دیا ہے۔ طلاق کے اسباب میں فریقین کے بے جا توقعات، عورت کی فضول خرچی، مرد کی حسن پرستی، اقربا کی دخل اندازی اور طرفین کی ایک دوسرے سے بے اعتنائی اہم ترین عوامل ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 6 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ زمانہ عدت میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق عورت کی رہائش کا انتظام کرو، کیونکہ اس وقت بھی اس کا خیال رکھنا سابق شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو اور پھر عدت کا شمار کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تو جب وہ اپنی مقررہ عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو قاعدے اور شائستہ طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، یا پھر قاعدے اور اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بناؤ، اور خدا کے لیے صحیح گواہی دو۔ ان دونوں باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قد جعل الله لكل شيء قدرا، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے سان گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اور تمہاری مطلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر ان کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں باوجود حیض کے سن و سال میں ہونے کے کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی میعاد وضع حمل ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ ان مطلقہ عورتوں کو زمانہ عدت میں وہاں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم خود رہتے ہو، اور انہیں ضرر و زیان نہ پہنچاؤ کہ ان کو تنگی ہو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو پھر ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ پھر اگر تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور مناسب طریقے پر باہم طے کر لو، اور اگر تمہیں باہم کوئی دشواری پیش آئے اور باہمی اتفاق نہ ہو سکے تو پھر کوئی اور عورت اسے دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ وسعت والے کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی روزی تنگ ہو تو جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ نے جتنا کسی کو دیا ہے اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی اور کشادگی پیدا کرے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور انہیں انوکھی سخت سزا دی۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔
پس انہوں نے اپنے کیے کرتوت کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا تھا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ کی مخالفت سے ڈرو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، خدا نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ یعنی ایک ایسا رسول جو اللہ کی واضح آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لائے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغ بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ایسے مومن کو بہت اچھی روزی دی ہے۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین بھی، ان کے درمیان حکم خدا نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علمی احاطہ کر رکھا ہے۔